زبیر صاحب I leave it to you sir. میں گزارش یہ ہے کہ بھٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں ایک سال کے اندر بہت کچھ ہوا ہے، لیکن جو اس وقت کریٹ کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، آپ نے آئین کو وہی بنا دیا جو کہ ضیاء الحق صاحب نے بنا دیا تھا، آپ بھی اسے ردی کی ٹوکری میں خدا نخواستہ پھینکنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اللہ نہ کرے ایسی بات ہے۔ ایک تو وہ بھٹی صاحب سارا دن ٹی وی پر ہوتے ہیں، کبھی کبھار ہم آتے ہیں، ہمیں بولنے کا موقع دیا کریں۔ وہ تو ابھی بھی میرا خیال ہے 3 پروگرام اور کریں گے، بالکل، باقی جو بقیہ رات پڑی ہوئی ہے تو اچھا موقع دیا کریں بھٹی صاحب۔ آپ کو سن سن کے اب پک گئے ہمارے کان۔ وہ آج ایسے پک گئے۔ اچھا وہ بڑا میں تو مہینے کے بعد پروگرام کر رہا ہوں، ادھر بھی آپ کو سن رہا تھا، ادھر بھی آپ کو سن رہا ہوں، تو آپ کے آرگومنٹس بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن میں اسی کی بات کروں گا جو آپ نے کہا 1 سال کی کہانی نہیں پھر آپ کریں، اس کو 4 یا 5 سال لے جائیں۔ آج جو ججز کے ساتھ مسٹرسٹ ہے پوری قوم کا، کیونکہ آدھے ججز کا ہمارے لیے پرابلم ہے، آدھے ججز کا ان کے لیے پرابلم ہے، پوری قوم کا مسٹرسٹ ہے اس پورے 15 رکنی سپریم کورٹ پر، اور وہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ ایک دن بیٹھ کے انہوں نے سو موتو ابھی لے لیا، یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ 4 5 6 سال کی تاریخ چلی آ رہی ہے جب انہوں نے ایسے ایسے فیصلے دیے اور ایسی ایسی چیزیں کی جس کی کوئی قانون میں حیثیت نہیں تھی، دھجیاں اڑا دیں۔ مطلب یہ وہی اعجاز الاحسن ہے نا۔ تو آپ خود سوچیں کہ اگر میں اور آپ ہوں اور فیس کر رہے ہوتے 2017 میں پاناما میں اعجاز الاحسن ہوتے، مطلب میں فیس کر رہا ہوتا یا آپ فیس کر رہے ہوتے کہ انہوں نے 5-0 کا فیصلہ دے دیا جو بالکل جس کی کوئی لاجک نہیں ہے، اور اس کے بعد انہی اعجاز الاحسن کو مانیٹرنگ جج بنا دیا، سیشن جج کے اوپر بٹھا دیا، اور پھر انہی اعجاز الاحسن کو 75 کیسز میں جہاں PMLN ہے اس میں بٹھا دیا، تو مسٹرسٹ ہوگا نا۔ یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ آپ بالکل، میں تو ان لوگوں میں ہوں ہی نہیں جو کانسپریسی تھیوریز میں بلیو کرتا ہوں، لیکن کانسپریسی تھیوریز اس لیے جنم لیتی ہیں کیونکہ ہمارا پاسٹ ہے، اور پاسٹ اتنا خراب اور اتنا بھیانک ہے کہ وہ اس پر لوگوں کو، آپ خود بتائیں بھٹی صاحب، آپ کو اگر بینچ بنتا ہے، آپ نام دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ چل نہیں جاتا کہ فیصلہ کیا ہوگا؟ جب ایسا ہو جائے، ایک کامن آدمی بھی جب یہ بتا دے کہ یہ اگر 4 ججز ہیں یا 3 ججز ہیں تو فیصلہ اس طرف آئے گا، اور اگر یہ 3 ججز ہیں تو فیصلہ اس طرف آئے گا، تو اس میں نہ میں نے ایک کنٹریبیوٹ کیا نہ آپ نے کنٹریبیوٹ کیا، اس کا پورا اپنا حساب کتاب ہے۔ بالکل میں اس کے اگینسٹ ہوں کہ ٹیپ نہیں کرنا چاہیے اور کسی کی پرائیویٹ گفتگو نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا ثاقب نثار کے بارے میں جو ہم 2017-2018 میں کہتے تھے کہ وہ PTI کے الیکشن سیل کا حصہ ہیں، وہ دیکھے کہاں جاتے تھے؟ PTI کے لوگوں کے ساتھ دیکھے جاتے تھے، وہ لندن میں ان کو سب سے ایکسپینسو ہوٹل میں ٹھہرایا جاتا تھا، ان کو لندن میں تقریبات میں لے کے جایا جاتا تھا، تصویریں کھینچی جاتی تھی۔ ایک چیف جسٹس کے لیے یہ مناسب تھا کہ الیکٹورل پروسیس شروع ہونے والا ہے اور وہاں وہ اپنے آپ کو PTI کے جھرمٹ میں نظر آئیں، اور پھر وہ چاہے وہ ڈیم فنڈ تھا، وہ ڈیم فنڈ ان کو بھی عقل تھی کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن سارے وہ کریکٹرز جس میں جنرل باجوہ بھی تھے، جس میں عمران خان بھی تھا، جس میں ثاقب نثار بھی تھے، وہ تمام کریکٹرز اس لیے وہ انہوں نے ایشو اٹھایا تھا کیونکہ وہ امبیرس کرنا چاہتے تھے ایز اف کہ PMLN از ایٹ فالٹ کہ اگر ڈیم نہیں بنے۔ لیکن جس دن عمران خان آ گئے اگست 2018 میں، اس کے بعد سے ڈیم کا ذکر ختم کر دیا، اس کے بعد سے ایک پیسہ نہیں جوڑا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہی ثاقب نثار جنہوں نے کہا تھا میں حفاظت کروں گا ریٹائرمنٹ کے بعد، وہ کبھی نظر آئے ہیں اس کی بات کرتے ہوئے؟ کبھی بھی نہیں نظر آئے۔ سو ہی واز گوئنگ اراؤنڈ ایز اے سینئر ایک لیڈر آف PTI، اور اب ان کے لیے وہی چیز مصیبت بن رہی ہے۔ تو ہم یہ جو تھیوریز ہوتی ہیں، میں آج بھی، ابھی میں نے شروع میں کیوں کہا تھا کہ اس کے بیسس پر تو آئین کی انٹرپریٹیشن نہیں کی جا سکتی نا، کہ عمران خان کے دل میں کیا ہے کہ سپٹمبر میں الیکشن ہوگا، آئین کو آئین ہی کے حساب سے دیکھنا چاہیے اور اسی کے حساب سے انٹرپریٹ کرنا چاہیے۔ یہ سلیم بخاری صاحب میری بات کو شاید سمجھے نہیں تھے کہ اگر وہ سنجیدہ ہیں تو سنجیدہ اگر وہ ہیں تو اور 100 وکیل اور سنجیدہ ہو جائیں، اور وہ کہیں جی اگر دسمبر میں ہو جائے گا تو ایسا ہو جائے گا، تو پھر کیا الیکشن ہی نہیں ہوں گے؟ سو ہر چیز کو اپنے حساب سے لینا چاہیے۔